شہباز گل اس وقت اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہے۔ حکومت مزید 7 دن کے ریمانڈ کی بات کر رہی ہے۔ شہباز گل سے حکومت کیا نکلوانا چاہ رہی ہے؟ کسی پہ کوئی ظلم ہو میں اس کے اگینسٹ ابھی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم ریمانڈ سارا ویو کر دیتے ہیں، اپنا موبائل دے دیں اور پولیگرافک ٹیسٹ کرا دیں۔ اتنا شور شرابہ میڈیا پہ گیا، اس کے ریسٹ ہونے کے بعد آئے فنڈامنٹل رائٹ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل اس وقت اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہے۔ ان پر ریاست سے غداری کا مقدمہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکومت ریمانڈ مانگ رہی ہے، 2 دن کا ریمانڈ لیا ہے، پھر 2 دن کا ریمانڈ مانگا ہے عدالت سے، اور پھر ابھی مزید 7 دن کے ریمانڈ کی بات کر رہی ہے۔ شہباز گل سے حکومت کیا نکلوانا چاہ رہی ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ اور پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب۔ مجھے یہ بتائیں، اتنا ظلم، اتنی بربریت میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں، اور پھر آپ مزید ریمانڈ کی باتیں کریں شہباز گل صاحب سے؟ بہت شکریہ بلال صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اس میں اصل میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا نا کہ ریمانڈ جو ہے، جو بیسیکلی تو ہم تو نہیں ریمانڈ مانگ رہے، ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ تو پولیس والے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کا کام ہے ریمانڈ مانگنا۔ ریمانڈ کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا کیس رجسٹر ہوتا ہے تو ملزم کا جو تفتیشی عمل ہے، جو انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، تو آپ نے انویسٹیگیشن میں پھر جو چیزیں کلیکٹ کرنی ہے آپ کے کیس کو ثابت کرنے کے لیے، یا فرض مال نہیں کرتے کوئی ایسی چیز کلیکٹ جس میں ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز کلیکٹ کرتی ہے جو ملزم کو بھی فائدہ دے سکتی ہے نا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں موبائل اپنا دے دو، تو موبائل سے ہمیں اگر انویسٹیگیشن والوں کو کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ ملزم کو فائدہ ہو جائے گا۔ جب ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر اپوائنٹ نہیں کیا، وہ تھا وہ پروسیس میں تھی چیز، تو میں نیچے والے کورٹ میں حالانکہ پیش نہیں ہوتا، لیکن میں آ کے مجسٹریٹ کو کہا ہے اس کی جان چھڑوانے کے لیے کہ میں ریمانڈ ابھی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم ریمانڈ سارا ویو کر دیتے ہیں، نہیں لیتے، لیکن اس کو کہتے ہیں اپنا موبائل دے دے، سیل موبائل جو آئی فون جو یوز کر رہا تھا، اپنا لیپ ٹاپ دے دے اور پولیگرافک ٹیسٹ کرا دے، اور یہ جو ٹرانسکرپٹ تھا یہ کس نے بنایا، کہاں پہ یہ فریم ورک، 2-4 باتیں یہ ہمیں بتا دیں، ہم اس کا ریمانڈ ویو کر دیتے ہیں، ختم، ریمانڈ لیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ آپ نے جا کر لوئر کورٹ میں کی ہیں ایز اے پروسیکیوٹر کے طور پر، لیکن پھر آگے سے آپ کیا نکلوانا چاہتے ہیں ان کے لیپ ٹاپ سے، ان کے موبائل سے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے دوسرے پی ٹی سی ایل سے بات کی ہے۔ نہیں، بات تو اس وقت پی ٹی سی ایل سے کی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، میرا موبائل پڑا ہوا ہے، آپ کو کوئی آپ کہتے ہیں یہاں پہ کانٹیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن، اگر وہ کانٹیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر وہ سب کچھ اس کے مطابق ہے تو پھر موبائل دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ یہ لیپ ٹاپ جو ہے، یہ میری چیزیں آپ پڑھی ہوئی ہیں، میں اپنا موبائل کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو، آپ دیکھیں نا، پاکستان کے اندر ابھی تک 2 صحافی جو ہیں وہ لاہور میں پکڑے گئے تھے، ان کو مطلب انلیگل ڈیٹین کیا، اریسٹ کیا، ان کے موبائل جو ہیں ابھی بھی جو ہیں وہ ایف آئی کے پاس پڑے ہوئے ہیں، سیل فون۔ جہانگیر جدون صاحب، مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک بندے کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، گھر کی تصاویر ہو سکتی ہیں، آپ کو پولیس کو موبائل دے کر انہوں نے اپنا پرسنل ڈیٹا بھی شیئر کروانا ہے کیا؟ دیکھیں، پرسنل ڈیٹا جو ہے نا، ایک پریویلیج ڈیٹا جو ہے، ہم تو صرف اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسکرپٹ ہے یہ آپ کو واٹس ایپ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ انویسٹیگیشن میں ہوتی ہیں نا تو پرسنل چیزیں آپ اس کے ہم کچھ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ اگر کوئی پریویلیج حاصل ہے انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہ آپ نہ دیکھیں تو وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو تفتیش مکمل کرنے کے لیے یہ کیس کس طرح ہم ثابت کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ اگر ہمارے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے، کل یہی کہیں گے جی ان کے پاس تو ایویڈنس ہی نہیں ہے، آپ بری کریں، اس کو کویش کریں ایف آئی آر، تو پھر ہم ادھر کیا جواب دیں گے کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، کہاں پہ ہے ایویڈنس؟ اور اس کو ہم نے دیکھو چین آف ایونٹس ہوتی ہے، اس کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہم ایویڈنس ریکارڈ پہ لے آئے ہیں۔ اب لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ جو ہے جب آپ ایک بندے کا روزانہ وہ دیکھو نا، چیف آف سٹاف ہے، پولیٹیکل بندہ ہے، اب پرسنل بندہ ہم تو نہیں کہ بلو ایرے سے جا کے کسی بندے کو کہتے ہیں آ کے ہمیں اپنا موبائل دے دیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اس کے اگر نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کہے جی ہم نے کوئی کنسپیریسی نہیں کی، ایکویٹل ہو جائے گی۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں سزا دینی ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے، اور ایویڈنس جب کلیکٹ کرتی ہے تو ایویڈنس اگر مٹیریل ہوگی، اس کے اگینسٹ انکریمنیٹنگ مٹیریل ہوگا تو تب کیس ثابت ہوگا، نہیں ہوا تو بری ہو جائے گا نا۔ وہ 265 کے کی اپلیکیشن دے دیں گے، اس کو کٹل ہو جائے گی ایسے۔ یہ انہوں نے اتنا شور شرابہ میڈیا پہ گیا کہ وہ پاکستان کے اندر صرف یہ ایک ہی بندہ ریسٹ ہوا ہے ابھی تک۔ فنڈامنٹل رائٹس کل بنے ہیں، اس کے ریسٹ ہونے کے بعد آئے ہیں فنڈامنٹل رائٹ۔ اب اس کے بعد جو ہمارا آئین ہے، یہ جب ریسٹ ہو اس سے بعد آیا ہے آئین ہمارا۔ ہمارے آئین کے اندر فنڈامنٹل رائٹ سارے انسانوں کے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو،
چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ جو بھی بندہ ہو. اب دوسری طرف دیکھیں آپ، بات تھوڑی وہ ہو جائے گی، تھوڑا سا باعث نہ ہو کہ ہر بندے کا کتنا بڑا ریمانڈ لیا گیا ہے. اب اس ایک اب آپ جانیں نا، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، پولیس والے ریمانڈ لے رہے ہیں نہیں لے رہے. کے پی کے میں 9 سال سے ان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی. تو وہ گورنمنٹ کیا وہاں پہ ریمانڈ ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں ریمانڈ لینے کی بات نہیں. میں نے وہ شروع میں کہا جی ہم ویو کر دیتے ہیں، چیزیں لائے ریمانڈ نہیں لیتے نا، ویو کر دیں گے نا. یہ یعنی یہ پر رول سے کوپریشن کریں انویسٹیگیشن کے ساتھ. وہ تو ابھی خوف کی وجہ سے کہتا ہے جی میں یقین کریں کسی پہ کوئی ظلم ہو میں اس کے اگینسٹ ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کسی کو ایون سلیپ بھی کرے، وہ ہیومن ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کسی نے اس کو ٹارچر کیا ہے، اس کا لیگل طریقہ ہے، انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے، وہ انکوائری کرائیں. اب پولیس بھی انکوائری کر رہی ہے. ہم نے پولیس والوں نے میرے خیال میں مجھے ایک اشتہار بھی بھیجا ہے کہ انہوں نے پبلکلی کہا ہے جی کہ کسی بندے کے پاس ایویڈنس ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ بھی جا سکتے ہیں آئی جی کو کہیں جی یہ والا ایویڈنس ہے، یہ بندہ ہے. وہاں پہ کون دیکھتا رہا ہے کس کے سامنے اس پہ تشدد ہوا ہے؟ تشدد کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس پہ ہم نے جیلی کیس تو نہیں پولیس والوں نے کیا، اس نے جو ریکارڈنگ کی ہے وہ کہتا ہے میری اپنی ہے. ان پہ تو جینین کیس جو ہے وہ ان کو فیس نہیں کر سکتے. چلیں اس کو 2 دن کا ریمانڈ لے لیا، 2 دن کا اور لے لیا، کیا اس کو کیا اس کو کوئی خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ذبح کر دے گا کوئی، اس کو مطلب کیا ٹھیک ہے، مطلب ایز اے آپ ایکیوزڈ ہو تو اس سے ایک لیگل پروسیس ہے. آپ مجسٹریٹ جس کے پاس پیش کیا جائے مطلب کہ 24 آور کے بعد یا 2 دن کے، آپ کہتے ہیں جی مجھے پہ تشدد ہوا ہے، میں اس کی انکوائری کرانا چاہتا ہوں. اب یہ جیل کے اندر جب گیا ہے 2 دن کے ریمانڈ کے بعد، جیل کا ڈاکٹر جو ہے وہ کسی بھی بندے کو اگر اس پہ تشدد ہوا ہو تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ واپس کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ بندہ جو ہے نا، کیوں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ اس بندے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد جیل کا جو سپرڈینٹ ہے اور جیل کا وہ اس کی ذمہ داری میں، تو جس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتے ہیں، اور جو کسٹڈی میں دیتے ہیں وہ انکوائری کرتے ہیں کہ جی آپ یہ ہیومن باڈی ہے نا، میری کسٹڈی اگر آپ کو دیں گے تو وہ ذمہ داری تو اس کی ہوگی نا جو دے رہا ہے، اور آپ کی ذمہ داری اس کورٹ کے آگے ہے کہ اب میں نے آپ کو کسٹڈی دی ہے، آپ نے اس پہ یہ کیا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب کے پاس پیش ہوئے اور آپ نے کہا ہمیں 8 دن کا ریمانڈ چاہیے. کس کے لیے اتنا ریمانڈ مانگ رہے ہیں اور موبائل اور لیپ ٹاپ سے کیا نکالنا چاہتے ہیں ان سے؟ دیکھیں جو CRPC ہے نا اس کے اندر 14 دن کا ریمانڈ جو ہے پروسیکیوشن کے لیے لکھا گیا ہے. کیوں لکھا گیا ہے؟ 14 دن کا ریمانڈ لیگلی ہم لے سکتے ہیں، اس سے 1 دن نہ لے سکتے ہیں. اب یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ مانگنے سے تو آپ جو مرضی مانگے. اس طرح آپ نے کہا تھا نا سپریم کورٹ میں، آپ نے ہائی کورٹ میں آپ تھے موجود، آپ نے کہا جی مانگنے کے لیے جو مرضی ہے مانگے، اب میرا کام ہے میں کیا سرکمسٹانسز میں دے سکتا ہوں. یہ دیکھیں نا جو ٹرائل کورٹ ہے اس کی جو ریسٹرکشن ہے. ہم جسٹس عامر فاروق صاحب سے ریمانڈ نہیں مانگ رہے تھے، ہم وہ گئے ہیں کہ جی انہوں نے جو ریمانڈ مانگا وہ ٹھیک نہیں ہے. شہباز گل صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا، وکلا کہتے ہیں ہمیں بھی بہت کم، 1 دفعہ ملنے دیا گیا. سابق وزیر اعظم عمران خان آئے، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. کیا یہ باتیں سیاست کے لیے یا قانون کے لیے اچھی ہیں؟ دیکھیں آپ نے قانون کو سب سے اوپر رکھنا ہے، رول آف لا کو. سیاست تو کوئی قانون کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے نا. عمران خان دیکھیں اس کو خود پتہ تھا کہ میں اس کو نہیں مل سکتا، وہ ملنے کا طریقہ قانون کے اندر موجود ہے کہ کوئی بھی ملزم ہو، خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان ہو جائے، کون ذمہ دار ہے آپ مجھے بتائیں. عمران خان جاتا ہے اس کے ساتھ 10 بندے ادھر چلے جاتے ہیں، اس کو کچھ ہو جائے گا تو از رسپانسبل، اسٹیٹ از رسپانسبل، ہی از ان دا کسٹڈی آف دا اسٹیٹ. آپ نے چیف جسٹس صاحب سے کہا ہے کہ وہ موبائل نہیں لے کے جا سکتے اندر، کیا وجہ تھی؟ آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ملنے جائیں گے وکلا وہ موبائل نہ لے کے جائیں، یہ کیا وجہ تھی؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب موبائل لے کے جائیں گے تو دیکھو اس کو کوچ کرتے ہیں کہ یہ بات کہہ دو، یہ کہہ دو، کوئی ویڈیو ریکارڈنگ، یہ اس کی کسٹڈی کے لیے سیفٹی کے لیے کہا ہے. وہ اپنا موبائل تو دیتا نہیں ہے، تو ہم نے کہا دوسرے موبائل دیکھو نا. اس کی ایک چیز ہے نا کہ SOPs ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہاں پہ کوئی یہ ریکارڈنگ نہ کر لے یا کوئی ایسا، کیونکہ وہ کسٹڈی میں ہے بندہ، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مطلب سیف کسٹڈی میں رکھا جائے. شہباز گل صاحب جس حالت میں عدالت آئے چیخ رہے تھے کہ مجھے ماسک دے دیں، پھر اسلام آباد کورٹ میں انہوں نے لوئر کورٹ میں اس سے پچھلی پیشی پر انہوں نے قمیض اٹھا کے جج کو دکھائے تشدد کے نشانات، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ان کو ہاسپٹل میں رہنے دیں. لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں. اب دیکھیں اگر ایک دفعہ میں پہلے بتا چکا ہوں تشدد کی ایویڈنس دینی پڑے گی. دوسرا اس کی باڈی پہ کوئی اگر مارکس ہیں تشدد کی تو وہ کون آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا نا. آپ اور میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یہ اسکریچ ہیں، یہ اس پہ کوئی ویپن یوز ہوا ہے، اس میں کیا چیز یوز ہوئی ہے. ڈاکٹر نہ جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، نہ وکیل ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی فواد چودھری ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی PTI کا، نہ عمران خان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. اگر ان کے پاس کوئی تشدد کے ہیں ثبوت تو کورٹ کے اندر چلے جائیں، کورٹ ایکشن لے گی، ٹھیک ہے.
اور اگر تشدد ثابت ہوتا ہے تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں میں تشدد کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں، کوڈ میرین ڈیفینڈ کروں گا.